خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو طبی معلومات کے حوالے سے ایک کہانی سنانا چاہ رہے ہیں، جس میں ایک بچی کی پیدائش کا حوالہ اور اس کے حوالے سے معلومات آپ کو مہیا کی جائیں گی۔ ننا عجوبہ، وہ پیدا ہوئی تو اس کا سائز موبائل فون کے برابر تھا۔ امانڈا پیدا ہوئی تو اس کا سائز اپنے باپ کی ہتھیلی سے بھی چھوٹا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے ایک تشتری میں رکھ کر کپڑے سے ڈھک دیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے پلیٹ میں موبائل فون رکھا ہے۔ کمبرلی اور جان میکٹائی نے جب پہلی بار نیونیٹل کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں آئے تو وہاں کسی بچے کی رونے اور چلانے کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں، سوائے مشینوں کے چلنے اور مختلف مریضوں کے دل کی دھڑکن اور آکسیجن ریٹ بتانے والے آلات کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ ہی دور ایک قطار میں انکیوبیٹر کے اندر چند گھنٹوں قبل دنیا میں آنے والے بچے مصنوعی آلات کے ذریعے سانس لے رہے تھے۔ انہوں نے ابھی تک اپنی ماؤں کی گود نہیں دیکھی تھی۔ انہی میں کمبرلی اور جان میکٹائی کی پہلی اولاد بھی موجود تھی۔ اپنی پیدائش کے وقت امانڈا میکٹائی کا وزن صرف آدھا پاؤنڈ تھا اور سائز میں وہ اپنے والد کے ہاتھ سے بڑی نہیں تھی۔ امانڈا کی ماں اس کی پیدائش کے وقت کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے بتاتی ہیں، امانڈا جب اس دنیا میں آئی تو بہت دبلی پتلی تھی، اتنی دبلی کہ آپ اس کی ایک ایک پسلی گن سکیں۔ اس کی انگلیاں بھی ماچس کی تیلیوں سے زیادہ مختلف نہیں تھیں۔ امانڈا کی پیدائش کے بعد باہر لایا گیا تو اسے ایک چھوٹی سی تشتری میں رکھا گیا تھا۔ اس کے اوپر ایک کپڑا تھا جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی موبائل فون کو ڈھک کر رکھا گیا ہے۔ امانڈا کو کپڑے سے ڈھکنے کا مقصد اس کی انتہائی نازک جلد کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھنا تھا۔ آج سے ایک دہائی قبل ڈاکٹر حضرات اس قسم کے بچوں کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شاید اتنی زیادہ ٹیکنالوجی اس وقت متعارف ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی کے نئی راہوں کا سامنا آنا طبی دنیا میں ایسے انقلابات کا سامان پیدا کر رہے ہیں جن کے تحت انتہائی مختصر سائز کے بچے بھی صحت مندانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف کینٹکی کے پروفیسر نیوڈرمن نے امانڈا کی زندگی کے ابتدائی ایام میں اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ وہ کہتے ہیں، امانڈا کا کیس واقعی ایک مشکل اور حیرت انگیز تھا، لیکن سائنسی ترقی کا شکریہ جس نے ہماری ایک پیاری سی بچی کی جان بچانے اور اسے عام بچوں کی طرح کھیلتے کودنے کے قابل بنا دیا۔ رپورٹس کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں ہر 10 میں سے ایک بچے کی قبل از پیدائش کا شناخت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے مختلف نوعیت کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ شرح گزشتہ برسوں میں تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ بچوں کے قبل از وقت پیدائش کے بڑے اسباب میں عورتوں کی طرف سے زیادہ عمر میں بچوں کی خواہش اور بچے پیدا کرنے کے لیے مختلف اقسام کے علاج ہیں، جس کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ امانڈا جیسے کئی بچے اپنی زندگی میں بہت سے مسائل سے گزرتے ہیں جو طویل عرصے تک انہیں اسپتالوں میں رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان مسائل میں نشو و نما میں تاخیر، ذہنی و جسمانی کمزوری،
بصری اور بولنے کی قوتوں کا کم ہونا، جگر اور پھیپھڑوں کے امراض شامل ہیں۔ لیکن اب نئی ٹیکنالوجی ایسے بچوں کے لیے بہار کا چھوٹا جھونکا ثابت ہو رہی ہے۔ امانڈا کی پیدائش سے قبل جب کمبرلی اپنے معمول کے مطابق معائنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئیں تو الٹرا ساؤنڈ رپورٹس نے انہیں بتایا کہ ان کا آنے والا بچہ انتہائی منفرد ہے۔ ڈاکٹروں نے 29 سالہ 29 ایئرس کمبرلی کو خبردار کیا تھا کہ صورتحال انتہائی حد تک پیچیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ 24 ویکس کے وقت میں مختلف ڈاکٹری ٹیسٹ اور معائنوں کے ذریعے کمبرلی کو آنے والے بچے کے بارے میں طرح طرح کی رپورٹس مل رہی تھیں، اس لیے وہ خود بھی بے حد پریشان تھی۔ آئیووا کالج کے پروفیسر ایڈورڈ بیل نے اس ساری صورتحال کا یہ حل نکالا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کمبرلی کو ایسے ٹیسٹ یا عمل سے گزارا جائے جس کے ذریعے بچے کی پیدائش کا وقت بڑھ جائے۔ جب کمبرلی کو پہلا انجیکشن دینے کے ساتھ ہی یوکون ہیلتھ سینٹر منتقل کر دیا گیا، جہاں موجود ماہرین قبل از وقت بچے کی پیدا ہونے والے بچوں اور ان کی ماؤں کی بہتر نگہداشت کرنے میں اچھی شہرت رکھتے ہیں۔ پیدائش کے بعد نگہداشت کے وارڈ میں امانڈا کی حالت بے حد نازک تھی۔ اس کا نظام تنفس صحیح طرح کام نہیں کر رہا تھا اور گردے بھی 100% کام کرنے سے معذور تھے۔ تاہم خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹروں کے پاس ایسے آلات اور مشینیں موجود تھیں جن کے ذریعے وہ مصنوعی سانس فراہم کر کے قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کو بچا سکتے تھے۔ اس تمام علاج اور معالجے کے باوجود بھی امانڈا کے پھیپھڑے بے حد کمزور تھے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹروں کی ٹیم امانڈا کی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات کہنے سے قاصر تھی۔ اس کے گردوں کا سائز بھی بہت چھوٹا تھا۔ ڈاکٹر بار بار اسے ایک مشین سے دوسری مشین اور ایک ٹیسٹ سے دوسرے ٹیسٹ کے مرحلے سے گزارتے رہے۔ انہوں نے اس کو ایک چیلنج کی طور پر لیا۔ اس کے گردے اور پھیپھڑے تشویشناک حد تک ڈاکٹروں خود امانڈا کے لیے پریشانیاں پیدا کر رہے تھے۔ ان تمام کشمکش اور جدوجہد میں ایک ہفتہ لگ گیا اور امانڈا ایک ہفتے بعد ہی اپنی ماں کی گود میں آ سکی۔ پولیما کمبرلی کبھی نہیں بول سکتی۔ وہ کہتی ہے اپنے پہلے بچے کو گود میں لینا انتہائی خوشی کا باعث تھا، مگر میں تھوڑی سی نروس ضرور تھی کیونکہ امانڈا بے حد چھوٹی سی تھی اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ نہ جائے۔ جب نرس نے امانڈا کو مجھ سے واپس لیا تو ایک لمحے کے لیے میری سانسیں اور دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے پریمیچر بیبیز اس لحاظ سے بھی بے حد دیکھ بھال چاہتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر، نظام تنفس اور دیگر حرکات و سکنات میں تیزی سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہی صورتحال امانڈا کو درپیش تھی۔ یوکون کے بچوں کی نگہداشت سے متعلق ڈیولپمنٹ کیئر سینٹر کی ڈائریکٹر کیتھی ریکیو کا کہنا ہے کہ حمل کے صرف 24 ہفتے بعد ہی بچے کی پیدائش ایک انتہائی منفرد تجربہ تھا، کیونکہ اس مدت میں نومولود کا ذہن روشنی، آواز، لمس اور حرکت جیسے عوامل کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہوتا۔